چوہدری صاحب جی کچھ معاملات کیونکہ ایک دوسرے پہ یہ شک و شبہ کا بھی اظہار کر رہے ہیں، لیکن پہلے ذرا قاہرہ صاحب کو سن لیں آج انہوں نے کیا کہا. پہلے سنیں کہ گورنمنٹ کو شکست ہوگی ابھی قومی اسمبلی میں. وہ بھی ہے کیونکہ وہ اپوزیشن، حالانکہ قومی اسمبلی میں ہوا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں تو میجورٹی ہے، لیکن آج پہلی بار ایک موشن میں شکست ہو گئی ہے اور کورم مسلسل ٹوٹ رہا ہے قومی اسمبلی میں، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، اسی کے لیے اپوزیشن اکٹھی ہوئی تھی. اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں. ذرا قاہرہ صاحب کو سنوائیے گا. جی ووٹ کو تو دو کا نعرہ کیا ہے؟ سیاست کے اندر مداخلت ختم کی جائے، ان کو وہ تو ان اداروں کے ساتھ گفتگو بند کی جائے جو ریاست کے ادارے ہیں لیکن وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. اگر آپ کے کچھ ساتھی آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، کس کے ساتھ؟ کیا آپ نے حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اپوزیشن سے بات چیت کرنی ہے، یا ان سے بات چیت کرنی ہے جن کے خلاف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے چلے ہیں؟ تو پہلے اپنے آپ کو کلیئر تو کریں عوام کے سامنے. چوہدری صاحب یہ تو میرا خیال ہے کلیئر نہیں ہونا، الیکشن بھی ہو جائیں گے اس وقت تک یہ کلیئر نہیں ہوگا. لیکن کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں، کچھ میرے پاس ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ اختلافات ختم ہو گئے، شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دے دیا گیا اور وہ اب اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. مریم صفدر صاحبہ نہ ایکٹ کر رہی ہیں، نہ ری ایکٹ کر رہی ہیں، نہ اوور ایکٹ کر رہی ہیں اور سائلنٹ ہیں. آپ کے پاس اس کا جو سیاست کو سمجھتے ہیں، اور میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں، بڑی ان کی تعداد ہر یعنی چھابڑی والا بھی اور ریڑھی والا سے لے کے ایوانوں تانوں تک ہر جگہ سب کو پتہ ہے. تو نواز شریف اور مریم کو بدیر ان کو یہ سمجھ لگی ہے کہ کسی بھی شکل میں اگر عمران خان گورنمنٹ گر جائے، اگر کسی وجہ سے الیکشن ہو جائے اور نون لیگ جیت جائے اور اس میں شہباز شریف بھی اگر وزیر اعظم بن جائے یا حمزہ شہباز بھی وزیر اعلیٰ بن جائے، تو اس کا مطلب نواز شریف اور مریم ہی ہے. ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ان دو یعنی شہباز شریف میں اور اس کے خاندان میں کہ وہ کسی صورت نواز شریف کو ڈیفائی کر سکے، نمبر ایک. اور جو حکم وہ دیں گے نواز شریف اور مریم، وہ اس کو ان کے زبان سے ادا ہونے سے پہلے عمل کر کے پہنچیں گے. تو شہباز شریف کا موقف تو اس وقت جب نواز شریف نہلی کا تلوار ابھی لٹک رہی تھی، اور ایک دن نواز شریف نے شہباز شریف کو بلایا اور کہا کہ میں تو چاہتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاؤں اور آپ کل جو ہے 2:30 بجے آ جائیں تو کاغذ شاغذ سائن کر کے، تو وہ 2:30 نہیں آنے دیے اس وقت. تو وہ اس وقت بھی شہباز یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کی بھی میں نے چمڑی بچانی ہے، آپ کو بھی بچانا ہے، آپ کا تحفظ کرنا ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی چلانا ہے، تو آپ مجھے چلنے دیں، تو میں لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں. یہ میں نے اپنے لفظ کیا ہے، یہ مطلب ہے یعنی ہے ایک ہی سکے کے دو رخ، چٹے بٹے ایک تھالی دہی نے، یعنی کوئی فرق نہیں، 19-20 بھی فرق ہے. پہلے صرف یہ تھا کہ نواز شریف اور ان کا خاندان پورا لگا رہا ہے کھواڑے اور چھریاں لے کے. ایسا ہی ہے. اس دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ یار پہلا جڑا لٹیا گیا ہے وہ جو سانوں حصہ نہیں ملیا. تو اب تو سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اس حد تک کہ شہباز شریف صاحب وہ، لیکن یہی تو نہیں نا فریق. یہاں جو ایک چیز ہے وہ میں بلکہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بڑے باخبر، بصیرت اور بصارت اور آبزرویشن بھی کین ہے آپ کی، ویل کنیکٹڈ بھی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی وہ صابر شاکر صاحب کو ہمارا سلام کہہ دیں. شکر. تو ان کو پتہ ہے میں نے کن کا سلام پوچھا ہے. تو ہیونگ سیڈ دس، ابھی ان کا یہ بہت بڑا 1 مہینے میں سیٹ بیک ہوا ہے پی ڈی ایم کو، جو آج پیپلز پارٹی سے بھی راہ رسم بڑھاتے نظر آ رہے ہیں، کہ انہوں نے جو مہنگائی جس نے کمر توڑ دی ہے عام آدمی کی، مہنگائی جس نے عذاب کی شکل اختیار کر لی، مہنگائی جس کے نتیجے میں شہر تو شہر اب دیہات جدھر مطلب فہد چودھری صاحب بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم نے 1100 ارب چلا گیا اور 1800 ارب چلا گیا اور گیا بھی ہے، اور قیمتیں جو بڑی ہیں، اگر جس کے پاس اناج ہے، جس کے پاس سبزی ہے، جس کے پاس آلو بینگن پیاز ہے، اس کو ہی فائدہ ہے نا، جس کے پاس نہیں ہے وہ مرو رہا ہے. وہاں بھی اس کی لہریں چلی گئی. اور ایک بڑی شخصیت ہے حکومتی، کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی نام،
تو ان کی بیگم صاحبہ خود بھی ایکٹیو ہیں، تو وہ گئی ہیں حلقہ ایک دیکھ کے، وہاں انہوں نے الیکشن کا سوچا تھا، تو لوگوں نے کہا جی آپ کو اب 7 ملا اور الیکشن لڑو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مناسب یہی ہے کہ کسی پارٹی والوں نہ لڑو، یعنی آپ اس سے کیا سمجھیں؟ بالکل. تو یہ حالت جو ہے نا 133 کو بھی اس کے باوجود لاہور، یعنی بات یہ کر رہا ہوں، اس کے باوجود کہ لوگ تنگ ہیں، پورا ملک بلبلار ہے جی. پی ڈی ایم اور اپوزیشن کے جلسے جلوس جو انہوں نے مہنگائی کے خلاف کی ہے وہ کامیاب نہیں، کوئی ایک جگہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کی ریزن موجود ہے. 133 لاہور کا جو حلقہ ہے 133 وہاں پہ بھی ابھی تک پی ٹی آئی موجود نہیں ہے، اور انہوں نے تو میرا حل بات ڈیزائن ہی کچھ کیتا ہے اس طرح، اب تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ابھی الیکشن کمپین چل گیا، الیکشن ٹریبیونل سے بھی فارغ ہو گئے، اور اگر الیکشن ٹریبیونل سے بھی فارغ ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کیس بڑا سالڈ ہے کہ وہ نہیں. اگر صابر شاکر صاحب دا یا غلام چند دا ووٹ تے ہے ایران دا جی تہران، اچھا وہ تہران ایک بڑا خوشی ہوئی اور لوگوں کو بھی ہوگی، ایک سڑک کے اوپر نا جی محمد علی جناح روڈ لکھا ہوا. میں نے بس کہا تھا آپ کسی وقت امبیسڈر سے کہیں کہ ان کو کہیں کہ بانی پاکستان لکھتے ہیں، فاؤنڈر آف پاکستان. بالکل نام یعنی سڑک کا نام ہے محمد علی جناح روڈ. جدھر میں خود گیا تو کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مطلب ووٹر تو میں وہاں کا ہوں، الیکشن میں نے لاہور سے لڑنا ہے، پاسبل ہے ایسا ہی ہے نا. یعنی کوئی مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوہے صاحب ظاہر ہے اگر چیمہ صاحب ہیں امیدوار تو وہ کروڑوں روپے کیوں خرچ کریں الیکشن پہ. چلیں اور خبر سن لیں. حلقہ 133 کے لوگوں کے لیے بھی اطلاع ہے ہاں جی کہ وہاں سے آپ نے کوئی صابر شاکر صاحب نے وہ کراچی سے بڑے بڑے جو آپ کے پرانے فرنٹ مین یا بل واسطہ تھے ان کو نوٹوں کی بوریاں دے کے لاہور روانہ کر دیا ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی حمایت میں. نوٹوں کی بوریاں دے کے ڈسپیچ کر دیا ہے. کل یا پرسوں پھر آپ کو ہم کچھ نام بھی دے دیں گے صحیح کہ جڑے نوٹ لے کے آئے نے وہ دے آر پلاننگ ٹو گیو اے فائٹ. الیکشن کمپین میں تو خرچہ تو ہوتا ہے نا چوہے صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ خرچہ نہیں ہوتا. ہمارا قانون نو کمنٹ، ہمارا کلچر ہی ایسا ہے. نو کمنٹ. کیونکہ تصویریں نظر نہیں آئیں گی، بینر نظر نہیں آئیں گے تو پھر نہیں تو جب ووٹر ہی نہیں تو نوٹ کی کریں گے. نہیں وہ چلیں اس پہ کرتے ہیں بات. لیکن اگلی بات جو ہے جج صاحب کہ شریف فیملی میں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. اب اگلی جو بات ہے یہ تھوڑی خواہش ہے نہیں نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا. آپ دیکھیں مریم صفدر صاحبہ، جاوید لطیف صاحب اور باقی صاحبان جو بہت زیادہ اگریسو ہوتے تھے اور فوراً کاؤنٹر نیریٹو لے کے آتے تھے شہباز شریف صاحب کے گروپ کو کاٹ کرنے کے لیے، کاٹ لگانے کے لیے، وہ خاموش ہیں سارے. اس کا مطلب ہے کہ منیمم ایجنڈے پہ اتفاق ہو گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، آپ اس خبر کی طرف نہیں آ رہے کہ پنجاب میں کون ہوگا، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی وہ ظاہر ہے اس اسٹیئرنگ کمیٹی میں تو نہیں ہوگی نا، وہ تو الگ سے کر رہے ہیں کہ آئیں دوبارہ مل بیٹھیں. آپ اپنی خبریں شیئر کریں نا قوم سے، صرف اچھیاں ٹائیاں پا کے اسمارٹ بن کے کام نہیں چلنا. وہ تو آپ آئے تو اس لیے میں نے ٹائی لگائی ہے. تو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.